خوش آمدید، گل بوٹے میں آپ کا استقبال ہے۔ پیش ہے اردو ادب میں جاسوسی ادب کے مایۂ ناز جوہر نایاب ابن صفی پر ایک تحریر۔ صحیح معنوں میں اردو ادب میں جاسوسی ادب کو متعارف کرانے کا صحرا ابن صفی کے سر جاتا ہے۔ ابن صفی کے مداحوں میں نوجوان، ادھیڑ عمر اور بوڑھے سبھی رہے ہیں۔ شاید ہی اردو دنیا میں کسی قلمکار کو مداحوں کی اتنی کثیر تعداد میسر رہی ہو جتنی کہ ابن صفی کو رہی۔ بڑے بڑے ادبا و شعرا جنہیں اپنی زباندانی پر ناز تھا وہ بھی ابن صفی کے مداح تھے۔ ابن صفی نے اسرار ناروی کے نام سے شاعری کی اور سری ادب میں قدم رکھنے سے قبل طغرل فرغان، سنکی سولجر، اقرب بہارستانی اور پرکاش سکسینہ کے نام سے کافی سراہے گئے۔ اسرار ناروی اچھے شاعر تھے مگر ان کی تمام خوبیوں پر سری ادب یعنی جاسوسی ادب غالب آ گیا۔ ابن صفی کے استاد عبدالحق جو ابن صفی کو ایک اچھا شاعر گردانتے رہے، ان سے ہمیشہ شاکی رہے۔ البتہ قاری کو ان کی تحریر میں طغرل فرغان، سنکی سولجر اور اسرار ناروی کا عکس صاف نظر آتا ہے۔ ابن صفی 26 جولائی 1928 کو الہ آباد اتر پردیش کے گاؤں نارا میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد صفی اللہ اور والدہ کا نام نذیرہ بی بی تھا۔ اردو زبان کے شاعر نو ناروی رشتے میں ابن صفی کے ماموں لگتے تھے۔ ابن صفی کا اصل نام اسرار احمد تھا۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم نارا کے پرائمری اسکول میں حاصل کی۔ میٹرک DAV اسکول الہ آباد سے کیا، جبکہ انٹرمیڈیٹ کی تعلیم الہ آباد کے ایوننگ کرسچین کالج سے مکمل کی۔ 1947 میں الہ آباد یونیورسٹی میں ہی BA میں داخلہ لیا۔ اس عرصے میں بر صغیر میں تقسیم کے ہنگامے شروع ہو گئے۔ ہنگامے ختم ہوئے تو تعلیم کا ایک سال ضائع ہو گیا تھا، لہٰذا BA کی ڈگری جامعہ آگرہ سے یہ شرط پوری کرنے پر ملی کہ امیدوار کا عرصہ تدریسی 2 برس کا ہو۔ سن 1948 میں علی عباس حسینی نے ماہنامہ نکہت کا آغاز کیا۔ شعبہ نثر کے نگراں ابن سعید پروفیسر مجاور حسین رضوی تھے، جبکہ ابن صفی شعبہ شاعری کے نگراں مقرر ہوئے۔ رفتہ رفتہ وہ مختلف قلمی ناموں سے طنز و مزاح اور مختصر کہانیاں لکھنے لگے۔ ان قلمی ناموں میں طغرل فرغان اور سنکی سولجر جیسے اچھوتے نام شامل تھے۔ سن 1948 میں نکہت سے ان کی پہلی کہانی فرار شائع ہوئی۔ ابن صفی نے ایسا ادب تخلیق کرنے کی ٹھانی جو بہت جلد لاکھوں پڑھنے والوں کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ علی عباس حسینی کے مشورے سے اس کا نام جاسوسی دنیا قرار پایا اور ابن صفی کے قلمی نام سے انسپکٹر فریدی اور سارجنٹ حمید کے کرداروں پر مشتمل سلسلے کا آغاز ہوا، جس کا پہلا ناول دلیر مجرم مارچ 1952 میں شائع ہوا۔ 1949 سے 1952 کے عرصے میں ابن صفی پہلے اسلامیہ اسکول اور بعد میں یادگار حسینی اسکول میں استاد کی حیثیت سے خدمات سر انجام دیتے رہے۔ اگست 1952 میں ابن صفی اپنی والدہ اور بہن کے ہمراہ پاکستان آ گئے، جہاں انہوں نے کراچی کے علاقے لالو کھیت کے C1 میں 1953 سے 1958 تک رہائش اختیار کی۔ ان کے والد 1947 میں کراچی آ چکے تھے۔ اگست 1955 میں ابن صفی نے خوفناک عمارت کے عنوان سے عمران سیریز کا پہلا ناول لکھا اور علی عمران کے کردار کو راتوں رات مقبولیت حاصل ہوئی۔ 1962 سے 1963 تک آپ ڈپریشن کے مریض رہے، لیکن 1963 میں وہ حکیم محمد اقبال حسین کے علاج کی مدد سے نہ صرف اس مرض سے چھٹکارا پا سکے بلکہ عمران سیریز کے بہترین ناول ڈیڑھ متوالے کے ہمراہ جاسوسی ادب کے میدان میں پوری توانائی کے ساتھ دوبارہ قدم رکھا۔ 17 ستمبر 1979 کی رات کو آپ پر درد کا پہلا اور شدید حملہ ہوا اور اس کے بعد صحت مسلسل خراب رہی۔ نومبر 1979 میں بیماری شدت اختیار کر گئی۔ ڈاکٹروں نے طویل معائنوں اور تکلیف دہ ٹیسٹوں کے بعد ایک خطرناک بیماری سرطان کا اندیشہ ظاہر کر دیا۔ دسمبر 1979 میں آپ کو کراچی کے جناح اسپتال میں داخل کر دیا گیا۔ مزید معائنوں اور ٹیسٹوں نے لبلبے میں کینسر کی تصدیق کر دی۔ اس بات کو ابن صفی سمیت تمام لوگوں سے پوشیدہ رکھا گیا۔ صرف ابن صفی کے فرزند احمد صفی کو اس بات کا علم تھا۔ اسپتال میں بہترین علاج اور توجہ سے بظاہر ان کی بیماری میں کمی تو ہوئی، تاہم اسپتال سے گھر آنے کے بعد علاج جاری رہا، لیکن بیماری کی وجہ سے ان کے جسم میں متواتر خون کی کمی واقع ہونے لگی۔
24 جولائی 1980 کو آپ کی طبیعت معمول سے زیادہ خراب ہو گئی۔ اس بیماری کو تقریباً 10 ماہ سے زائد کا عرصہ گزر چکا تھا۔ 2 دن بعد 26 جولائی 1980 کو یعنی اپنی سالگرہ کے ہی دن وہ اس جہان سے رخصت ہوئے۔ مشتاق احمد قریشی نے لحد میں اتارا۔ تدفین قبرستان پاپوش نگر میں ہوئی۔ بقول شاعر ایک دھوپ تھی جو ساتھ گئی آفتاب کے۔ سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔